عبادت اللہ کے لیے کرو۔ کئی لوگ اس چکر میں عبادت کرتے ہیں کہ یہ طاقت مل جائے وہ طاقت ملے، پھر طاقت ملتی بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ لالچی کو نہیں دیتا۔ جس کے اندر حب ذات ہے، جو کچھ کرو کس کے لیے کرو؟ اللہ کے لیے کرو، لوگوں کے لیے نہ کرو، ریاکاری نہ کرو۔ آج سب سے بڑا مسئلہ معاشرے کا یہ ریا ہے۔ انا للہ، تو اللہ کی طرف سے ہے، جو کچھ کرے کس کے لیے کرے؟ اللہ کے لیے کرے۔ ذرہ برابر تمہاری نیت میں یہ آیا کہ میں لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، وہ پوری عبادت کیا ہو جاتی ہے؟ ضائع ہو جاتی ہے۔ پردہ کر اللہ کے لیے، غیرت کر اللہ کے لیے، حیا کر اللہ کے لیے۔ کیوں اس بندے کی عبادت کا ثواب بہت ہے، جو میں نے کل بتایا، جو بندہ خلوت میں گناہ نہیں کرتا۔ الورع فی الخلوہ ہے نا، کیوں؟ کیونکہ کئی اوقات ہم لوگوں کے سامنے متقی بنتے ہیں، لوگوں کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے نہیں۔ 70% جو ہم کام کرتے ہیں لوگوں کی وجہ سے، وہ جاب ہو، وہ شادی ہو، وہ گھر کا بنانا ہو، وہ کپڑوں کا پہننا ہو، ہر چیز میں یہ دیکھتے ہیں لوگ کیا بولیں گے، کپڑے ایسے پہنوں لوگ کیا بولیں گے، کام وہ کروں لوگ کیا بولیں گے۔ تو جب لوگ بیچ میں آتے ہیں عبادت کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا تو کئی گناہوں سے خود کو بچاتا ہے لوگوں کی وجہ سے، لیکن جب تنہائی میں ہوتا اس وقت لوگ نہیں ہوتے، ماں باپ دیکھ نہیں رہے ہوتے، اس وقت جب تو خود کو گناہ سے بچاتا ہے، تیری نگاہ میں صرف وحدہ لا شریک ہوتا ہے، پروردگار عالم ہوتا ہے۔ نجف کے بہت بڑے استاد تھے، پہنچی ہوئی شخصیت تھے، شاگردہ جو طالب علم تھے، انہوں نے کہا جا کے اپنے استاد سے مل کے آتے ہیں۔ سارے نکلے، ایک بیچارہ کام پہ گیا تھا، اسے دیر ہو گئی، یہ سارے نکل گئے، وہ بیچارہ پیچھے رہ گیا۔ جب یہ پہنچے اس عارف باللہ کی محفل میں گئے تو انہوں نے کہا کہ وہ میرا شاگرد کہاں ہے؟ قبلہ وہ نہیں آیا۔ کہ استاد اس کو یاد کرنے لگے، کہ اس وقت اس نے امام زمانہ کو راضی کیا ہے، کل رات اس سے اس کا امام راضی ہوا ہے، جس کے دیدار کے لیے مولا مشتاق ہیں وہ کہاں ہے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہم سارے پریشان ہوئے۔ اگلے دن وہ پہنچا، اس سے پوچھا کہ استاد آپ کو یاد کر رہے تھے اور آپ کا بڑا اجر بتا رہے تھے، تم نے ایسا کیا کیا؟ ہم تو سارے ایک جیسے ہی ہیں، نماز ہو تہجد ہو سب ماشاءاللہ مل مل کر پڑھتے ہیں، لیکن ایسا کیا مقام ہے؟ کہا کہ کل میں آ رہا تھا تو جس گاڑی میں سفر کر رہا تھا، راستہ وہ دریا کے ساتھ تھا، ایک مچھیرا جو مچھلیاں شکار کرتے ہیں وہ بھی آ کے میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب ظاہر ہے جو مچھلی کا کام کرتے ہیں ان کے بدن سے بدبو ہوتا ہے، اب ان بیچاروں کو تو کام کر کے عادت ہو جاتی ہے، اس بدبو کی بھی عادت ہو جاتی ہے۔ کہ جیسے میرے ساتھ بیٹھا میرا سر پھٹنے لگا اس کی بو سے، نیند بھی مجھے شدید آ رہی تھی، پہنچنا بھی تھا استاد کے پاس، شدت نیند کی۔ اب بندہ شدید نیند میں، وہ کہتے ہیں جن لوگوں کو نیند آتی ہے وہ سولی پر بھی آ جاتی ہے، کبھی کبھی مجلس میں بھی آ جاتی ہے۔ تو کہا شدید مجھے نیند آ رہی تھی، کروں تو کیا کروں؟ ساتھ میں یہ بیٹھا ہوا جس کے وجود سے اتنی بدبو آ رہی تھی، اور کہا اتنا بیچارہ تھکا ہوا تھا، سارے بھی بچوں کے لیے مچھلیاں پکڑنا، جانا، جال بچھانا، اتنے میں اسے نیند آئی اور سیدھا کہ میری گود میں گر گیا۔ ایک دور سے بدبو آ رہی تھی، اوپر سے میرے اوپر گر گیا۔ اب میں نے کیسے اٹھاؤں، بولو بھائی ادھر سو جاؤ، تم میری نیند خراب کر رہے ہو۔ میں نے کہا نہیں، اللہ کا بندہ ہے، تھکا ہوا ہے۔ ایک دن تو نہیں سوئے گا تو کیا ہوگا؟ کس کی خاطر؟ اللہ کے بندے کی خاطر۔ کہ اتنی نیند آ رہی تھی لیکن میں نے اسے جگایا نہیں تاکہ یہ آرام سے سوتا رہے۔ کیوں خدا علی کے سونے کو خریدتا ہے؟ وہ علی ابن ابی طالب جس کو راتوں کو سونے کی عادت نہیں تھی، لیکن شب ہجرت جیسی نیند علی کی زندگی میں ایسی نیند علی کو نہیں آئی، کیونکہ وہ نیند علی اپنے لیے نہیں کر رہے تھے، رسالت کی جان کو بچانے کے لیے کر رہے تھے۔ فرجهم صلوات تکبیر
کریں قرآن کی آیت ہے کہ من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک انسان کو یا ایک انسان کی جان بچائی گویا پوری کائنات کی جان بچائی۔ کتنا مقام ہوگا مولا علی کا جس نے محمد کی جان بچائی، وہ محمد جو پوری کائنات کو ہدایت دے، علی نے ہادی کائنات کی جان کو بچایا ہے۔ یہ مقام ہے آپ کے مولا علی بن ابی طالب کا۔ تو تہذیب نفس کے لیے جو پہلا ضروری ترین قدم، یعنی اگر آپ راہ انسانیت میں چلنا چاہتے ہیں، اب آپ کو پتہ چل گیا انسان کیا ہے، اب آپ تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ کئی اوقات یہ ہوتا ہے ہم علم تو لے لیتے ہیں لیکن علم پہ عمل نہیں کر پاتے۔ عالم بے عمل، علم لے لیا لیکن عمل نہیں۔ عمل کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر استقامت نہیں ہے۔ یہ پاور ہونا چاہیے، پاور آف بریک، مطلب میری گاڑی میرے کنٹرول میں ہو، کسی اور کے کنٹرول میں نہ ہو، میرا غصہ میرے کنٹرول میں ہو، لوگوں کے کنٹرول میں نہ ہو۔ آج 80% لوگوں کا غصہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، لوگوں کے کنٹرول میں۔ کوئی گالی دے کے مجھے غصے میں دلاتا ہے، کوئی میرا مال کھا کے مجھے غصہ دلاتا ہے۔ غصہ ضروری ہے لیکن بجا ہونا چاہیے، بوقت ہونا چاہیے۔ غصہ بھی نعمت خدا ہے لیکن کنٹرول اور حدود میں ہونا چاہیے۔ مولا فرماتے اگر اللہ تجھے غصہ نہ دیتا تو کیسے اپنے ناموس کا دفاع کرتا؟ اللہ غصہ نہ دیتا تو کیسے جہاد پہ جاتا؟ اللہ غصہ نہ دیتا تو کیسے کسی چور کا مقابلہ کرتا؟ یہ غصہ ہے لیکن غصے کو کس راہ میں استعمال کرنا ہے یہ حیوان کو نہیں پتا۔ یہ تو تعلیم حاصل کرے گا تجھے علی بتائیں گے۔ کئی لوگ کہتے ہیں مولا علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، علی کے گھر پہ حملہ ہو گیا۔ یہ مفتی یہ مولوی بار بار بولتے ہیں جن کے اندر تہذیب نہیں، جنہوں نے انسانیت کو سمجھا نہیں۔ کہتے ہیں تیرے گھر پہ حملہ ہو جائے کیا تو تلوار نہیں اٹھائے گا؟ کسی نے کہا بھائی کیوں نہیں اٹھائیں گے، ہمارے گھر پہ حملہ ہو جائے ہم تلوار اٹھائیں گے۔ کہا پھر علی نے کیوں نہیں اٹھائی؟ یہ شیعہ علی کی توہین کر رہے ہیں۔ تو توہین علی کر رہا ہے کہ علی کو خود سے ملا۔ تو کیا سمجھتا ہے علی ابن ابی طالب کی سوچ تیری طرح ہے؟ تجھے کوئی گالی دے تو جواب دے گا؟ علی نہیں دے گا۔ جس رات علی نے اپنی رضائیں خدا کو بیچ دیں، اب علی وہی کرے گا جو علی کا خدا چاہے گا۔